بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرے اور اس میں کامیاب ہو۔ اور دینی تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو بہت سے پیرنٹس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ حافظ قرآن بنے۔ تو ایک بچہ قرآن پاک حفظ کرتے ہوئے کیا محسوس کر رہا ہوتا ہے، کن مراحل سے گزرتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک کو حفظ کرنا بینگ پیرنٹ یا ایک ماں یا باپ ہونے کی حیثیت سے ہم اس کو آسان کس طرح بنا سکتے ہیں، اس موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ دو طرح کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک کیٹیگری تو ان بچوں کی ہے جو بچپن سے اپنے اطراف میں ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ہسٹری ہے، باپ دادا بھی حافظ قرآن تھے، بچے جتنے بھی ہیں وہ بھی سارے حفظ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے لیے بھی اس کو بچپن سے ہی یہ لازم و ملزوم سمجھ لیتا ہے کہ جیسے اور بچے حفظ کر رہے ہیں یا قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایسے ہی مجھے بھی کرنا ہے، وہ اپنے لیے بالکل لازم سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اب آتے ہیں اس کلاس کی طرف کہ جس میں اس بچے کے ددیال میں نہ ننیال میں کسی نے قرآن پاک حفظ نہیں کیا، اور اس کے ماں باپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمارا بچہ قرآن پاک حفظ کرے۔ اس بچے کو تو ایسا کوئی ماحول نہیں مل رہا چاروں طرف، نہ ماں قرآن پڑھتی ہیں، نہ باپ قرآن پڑھتا ہے، نہ گھر میں ایسا کوئی ماحول ہے پردے کا، ٹی وی بھی چل رہا ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، دعوتیں بھی، پارٹیز بھی ہوتی ہیں، اور باہر گھومنا پھرنا، آنا جانا، یہ ساری چیزیں بچہ اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ماں باپ اگر یہ خواہش رکھتے ہیں تو بہت نیک نیتی کے ساتھ وہ یہ ارادہ کرتے ہیں، لیکن بچے کے لیے آگے چل کے یہ ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ، قرآن پاک حفظ کرنا آسان مرحلہ نہیں ہے، آپ کی سپورٹ کی اس کو بہت ضرورت ہے، اس کے اوپر کوئی ٹائم کمپلشن نہ لگائیں، بلکہ آپ اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کریں، مارکیٹس، مالز جانا، بازار جانا، یا کسی شادی بیاہ دیگر تقریبات اگر اننیسیسری ہیں، اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے بہت سے رشتہ دار آپ سے ناراض بھی ہوں، لیکن آپ ایک بہت اہم مشن پہ ہیں جو آپ اپنے بچے کو حفظ کرا رہی ہیں۔ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ جب آپ یہ کروا کے نکلیں گی 2.5 سال 3 سال کے بعد تو سب کی ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ایک بہت ٹیمپریری فیز ہے، اس کی طرف مت دیکھیں بلکہ اس کام کی طرف دیکھیں جو آپ کا بچہ کر رہا ہے، اس کو فل سپورٹ کریں، چھوڑ دیں سارے دنیاوی کام۔ اگر کوئی گھر کی قریبی شادی ہے تو آپ ضرور اٹینڈ کریں، لیکن اگر کوئی دور کی شادی ہے یا دعوتیں ہیں تو آپ کا جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ بچہ ان دعوتوں میں جاتا ہے تو اس کا ذہن بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ واپس قرآن کی طرف 2 سے 3 دن لگتے ہیں اس کو واپس اس طرف آنے میں۔ کہ اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے تو آپ اس کے لیے ایک ایج کا تعین کریں کہ وہ کیا ایج، مناسب ایج گروپ کون سا ہوتا ہے جس میں بچے کو ہم حفظ میں ڈال سکتے ہیں، اور اسکول اور حفظ کی تعلیم ایک ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز کو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے یا آپ اس کو حفظ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اسکول کی تعلیم کو بالکل ڈسکنیکٹ کروا دیں، ایک ٹیوٹر رکھ لیں یا آپ خود ہوم اسکولنگ کریں اس کی۔ دن میں 2 دفعہ اس کو اسکول کی جو تعلیم کے جو میجر سبجیکٹس ہوتے ہیں، میتھس یا لینگویجز، یہ صرف اس کو پڑھائیں، باقی جو دیگر سبجیکٹس ہیں اس کو بالکل آپ سائٹ کر دیں، وہ خود اسکول میں جائے گا اور کوپ اپ کر لے گا۔ لیکن باقی جو چیزیں ہیں زیادہ تر اس کا آپ کا فوکس اور اس بچے کا بھی فوکس حفظ پر رہنا چاہیے۔ دوسرا آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ٹائم کمپلشن اس کو نہیں دینا کہ تمہیں اتنے وقت میں قرآن پاک مکمل کرنا ہے ورنہ تمہارا داخلہ اس اسکول میں نہیں ہوگا یا تمہارا داخلہ اس کلاس میں نہیں ہوگا، یا ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کلاس میں تمہارا ایڈمیشن ہو جائے، اس اسکول میں تمہارا ایڈمیشن ہو جائے، اس لیے تم جلدی جلدی پارے حفظ کرو، تم سبق جلدی اپنا سنایا کرو۔
ایک تو مدرسے کا پریشر ہے بچے کے اوپر، دوسرا پریشر آپ نے ایک ٹائم کا اس کو دے دیا. ٹائم کا پریشر بالکل ہٹا لیجئے. اچھا قرآن پڑھنا اہمیت رکھتا ہے، جلدی قرآن پڑھنا اہمیت نہیں رکھتا. اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جس کی بات میرا خیال ہے کہ آپ نہ خود ٹائم کی پابند ہوں گی، نہ آپ وہ ٹائم کی پابندی بچے کے اوپر لگائیں گی. اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیں. تمہیں جتنا وقت لینا ہے تم لو. تم 2 سال 3 سال 4 سال جتنے ٹائم میں کرنا چاہتے ہو کرو. میری طرف سے کوئی تمہیں کمپلشن نہیں ہے وقت کا. تم اپنا وقت پورا لو اور اچھا قرآن حفظ کرو. یہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اس سے بچہ ذہنی طور پر بہت پرسکون ہو جائے گا. اور اگر ہم رش کریں گے اس کو کہ جلدی جلدی کرو، اس سے اس کے سبق کچے ہونے شروع ہو جائیں گے، اس کی منزل کچی ہونی شروع ہو جائے گی. اگر کیٹیگریز کی ہم بات کریں، جو مراحل ہوتے ہیں، شروع کے جو 5 پارے ہوتے ہیں اس میں بچہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہوتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے ہر لمحہ کہ میں کہاں پھنس گیا، میں تو بہت مشکل میں آ گیا. دوسرے بچے تو اور دوسری طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، 2 بجے گھر آ جاتے ہیں، موبائل فون بھی یوز کرتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، دیگر ایکٹیویٹیز کھیلنا کودنا سب کچھ ان کی لائف میں ہے اور میری لائف میں نہیں ہے. میں تو 5 بجے گھر آتا ہوں اور گھر آ کے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ قرآن کھولنا ہے اور دوبارہ سے پڑھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو بہت اوور برڈن کر دیتی ہیں اور وہ اس لمحے میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کسی بہت بڑی مشکل میں اب پھنس چکا ہوں جس سے میں اب نکل نہیں سکتا. اور ماں باپ کی طرف سے پریشر جو ہے وہ کانسٹنٹ اس کے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جب 10 پاروں سے وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو قرآن پاک حفظ کرنا ایک آسان مرحلہ لگنا شروع ہوتا ہے. خدائی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، شیطان اپنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھنا شروع کرتا ہے. 10 پارے کے بعد 20ویں پارے تک اس میں سپیڈ آتی ہے اور وہ تیزی سے کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ہماری ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں. بینگ پیرنٹ ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب یہ رواں ہو گیا، اب اس کی سپیڈ آ گئی اور اب یہ کر لے گا. لیکن جب 25 پارے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر بچے کو بریک لگتا ہے اور پھر وہ لگتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا، اب میں نہیں کر سکتا. یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو بچہ محسوس کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ ہمیں حفظ کی تعلیم ایک عام سی تعلیم لگ رہی ہوتی ہے. یہ ایک عام تعلیم نہیں ہے، یہ ایک بہت خاص تعلیم ہے اور بہت مشکل تعلیم ہے. بچے کے سامنے اس چیز کا ذکر نہ کریں کہ یہ ایک بہت مشکل تعلیم ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک خاص تعلیم ہے جس کو حاصل کرنا کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. تو آپ کی طرف سے پوری سپورٹ اگر بچے کو ملے گی، اس کو موٹیویشن ملے گی اور اس کے لیے چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. دوسرا جو ایج کا میں نے آپ کو بتایا تھا، تو جتنی چھوٹی عمر میں بچے حفظ کرتے ہیں، کر تو بہت جلدی لیتے ہیں لیکن وہ چیز پائیدار نہیں ہوتی. اور پھر ہم بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ اگر قرآن پاک حفظ کر کے بھول جائیں تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ چیز آپ کو بھی پریشان کرتی ہے اور بچے کے اوپر بھی آپ یہ پریشر ڈال دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ 10 سال کے بعد بچے کو قرآن میں ڈالا جائے. اس سے پہلے آپ کا فوکس زیادہ تر ناظرہ پہ ہونا چاہیے. قرآن کی اہمیت کیا ہے، اس کو حفظ کرنے کا رتبہ کیا ہے حافظوں کا، اور قرآن سے محبت اس کے دل میں آپ ڈالیں تو اس کے بعد جب آپ 10 سال کے بعد جب وہ حفظ کرنے کے لیے اپنا قدم اٹھائے گا تو اس کے قدم اٹھانا اس کے لیے آسان ہوگا. شیطان کو وہ جلدی ہرائے گا، اس لیے کہ قرآن کی محبت اس کے دل میں ہوگی. وہ کام آپ کو کرنا ہے اور آپ کو اپنا ہوم ورک کر کے بچے کو حفظ کرنے کے لیے بھیجنا ہے. اس وقت تک آپ اسکول کی تعلیم جاری رکھیں. جب وہ گریڈ 4 یا 5 میں آ جائے اور اتنا سمجھدار ہو جائے کہ وہ قرآن کی اہمیت کو سمجھ سکے، تب جا کے وہ حفظ اسٹارٹ کرے گا. اس سے پہلے آپ اس کے مخارج یا اس کے جو تلفظ ہے یا اس کا ناظرہ ہے اس پر فوکسڈ رہیں. جب وہ پوری طرح سے اچھا اور بہتر ہو جائے گا تو وہ ڈائریکٹ حفظ اسٹارٹ کرے گا اور 2 سے 2.5 سال لگتے ہیں بچے کا حفظ مکمل ہو جائے گا. اور 8ویں جماعت میں 8 کلاس میں آپ اس کا ایڈمیشن کروائیے. اور پھر کیونکہ 8 کلاس
कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेड 9, तो वो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, तो उससे बेहतर है कि आप उसको इन 2 सालों का एक ब्रेक देके आप उसको ग्रेड 8 में एडमिशन करवाएं। उससे 1 साल पीछे ज़रूर होगा बच्चा, लेकिन वो कूप अप कर लेगा क्लास को, और जब वो बोर्ड के इम्तिहान में आएगा तो वो प्रिपेयर हो चुका होगा, स्कूल की तालीम से फेमिलियर हो चुका होगा। तो ये कुछ हेल्दी टिप्स थी, और इसके अलावा लास्ट में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप आपको देना चाहती हूँ, और वो ये कि दौरानी हिफ्ज़ बच्चे की डाइट का बहुत ख्याल रखा जाए, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी का बहुत ख्याल रखा जाए। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक बच्चा जो 8 घंटे मुसलसल बैठ के कुरान पढ़ रहा है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो 1 से 1.5 घंटा खेल कूद फ़िज़िकल एक्टिविटी को दे, टीवी या स्क्रीन को नहीं। तो इस चीज़ का अरेंजमेंट भी आपको ही करना है कि किस तरह उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी फ़राहम करनी है और उसकी डाइट को किस तरह से बैलेंस रखना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा बात करूँगी किसी नए मौजू के साथ। जज़ाकल्लाह।